وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ نجم آیت نمبر 1 سے 18 حصہ 2 27-24 درس کا نمبر. آج کا موضوع کیا ہم گمراہ ہو چکے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. والنجم اذا ہوا. تارے کی قسم جب غائب ہونے لگے. ما ضل صاحبكم وما غوا. کہ تمہارے رفیق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ رستہ بھولے ہیں نہ بھٹکے. وما ينطق عن الهوى. اور نہ خواہش نفس سے منہ سے بات نکالتے ہیں. ان هو الا وحی یوحى. یہ قرآن تو حکم خدا ہے جو ان کی طرف بھیجا جاتا ہے. علمه شدید القوى. ان کو نہایت قوت والے نے سکھایا. ذو مرۃ فاستوى. یعنی جبرائیل طاقتور نے پھر وہ پورے نظر آئے. وهو بالافق الاعلى. اور وہ آسمان کے اونچے کنارے میں تھے. ثم دنا فتدلى. پھر قریب ہوئے اور آگے بڑھے. فكان قاب قوسين او ادنى. تو 2 کمان کے فاصلے پر یا اس سے بھی کم. فأوحى إلى عبده ما أوحى. پھر خدا نے اپنے بندے کی طرف جو بھیجا سو بھیجا. ما كذب الفؤاد ما رأى. جو کچھ انہوں نے دیکھا ان کے دل نے اس کو جھوٹ نہ جانا. أفتمارونه على ما يرى. کیا جو کچھ وہ دیکھتے ہیں تم اس میں ان سے جھگڑتے ہو؟ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى. اور انہوں نے اس کو ایک اور بار بھی دیکھا ہے. عند سدرة المنتهى. پرلی حد کی بیری کے پاس. عندها جنة المأوى. اسی کے پاس رہنے کی بہشت ہے. اذ یغشی السدرة ما یغشی. جبکہ اس بیری پر چھا رہا تھا جو چھا رہا تھا. ما زاغ البصر وما طغى. ان کی آنکھ نہ تو اور طرف مائل ہوئی اور نہ حد سے آگے بڑھی. لقد رأى من آیات ربه الكبرى. انہوں نے اپنے پروردگار کی قدرت کی کتنی ہی بڑی بڑی نشانیاں دیکھیں. اکرم سورہ نجم ہے. اللہ تعالیٰ کے پاک نام سے، اس کی توفیق اور اس کی عطا سے سورہ نجم کا آغاز کر رہے ہیں. سورہ نجم، پہلے تو میں تھوڑا سا لفظی ترجمہ آپ کو اس کا سنا دیتا ہوں. نجم اذا ہوا، ستارے کی قسم جب وہ ڈوبنے لگے. ما ضل صاحبکم وما غوا، تمہارا رفیق نہ گمراہ ہوا ہے نہ بہکا ہے. وما ينطق عن الهوى، اور نہ وہ اپنی خواہش سے کچھ کہتا ہے. ان هو الا وحی یوحی، یہ تو وہی ہے جو اس پر آتی ہے. علمہ شدید القوی، بڑی طاقتور
یعنی جبرائیل علیہ السلام نے اس کو سکھایا ہے. ذو مرہ، وہ بڑا زورور ہے، طاقت والا ہے. وہو بالافق الاعلی، بس وہ قائم ہوا اصلی صورت میں ذو مرہ، جو بڑا طاقتور ہے، زور والا ہے. فاستوى، قائم ہوا اصلی صورت میں. وہو بالافق الاعلی، اور وہ آسمان کے اونچے کنارے پر تھا. ثم دنا، پھر نزدیک ہوا. فتدلی، اور بھی قریب ہوا. وکان قاب قوسین او ادنی، پھر فاصلہ 2 کمان کے برابر رہ گیا تھا، او ادنی، یا اس سے بھی کم. فاوحی الی عبدہ ما اوحی، پھر اس نے اللہ کے فاوحی، پس وحی کی اس نے اللہ کے بندے پر جو کچھ وحی کی، جو کچھ القاء کیا. ما کذب الفؤاد ما رأى، جھوٹ نہیں کہا تھا، یعنی اس کے دل نے جھوٹ نہ جانا جو اس نے دیکھا. ما کذب الفؤاد، دل نے جھوٹ نہیں سمجھا. ما رأى، جو دیکھا. افتمارونہ علی ما یری، پھر جو کچھ اس نے دیکھا کیا تم اس میں جھگڑتے ہو، شک کرتے ہو. وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، اور انہوں نے اس فرشتے کو ایک بار اور بھی دیکھا ہے اپنی اصلی صورت میں. عند سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا کے پاس. عندہا جنت الماوا، جس کے پاس جنت ماوا ہے. اذ یخشی السدرۃ ما یخشی، جب اس درخت پر چھا رہا تھا جو کچھ چھا رہا تھا، یعنی نور. ما زاغ البصر وما طغی، نہ تو نظر بہکی نہ حد سے بڑی. لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، بے شک انہوں نے اپنے رب کی بڑی نشانیاں دیکھی. سامعین کرام، سورہ نجم ہے، اس سے ہم نے نصیحت حاصل کرنے کے لیے اسے مطالعہ کر رہے ہیں. اور اس میں دیکھیں، یہ ساری صورت جو ہے، یعنی ایک نقطہ ہے اس کا کہ تم ہدایت کو کم اہمیت نہ دو. یہ خواب و خیال کی باتیں نہیں ہیں، یہ گمان کی باتیں نہیں ہیں. اور تم لوگ تو اپنے گمان کے مطابق، یعنی تم اپنے گمان کے مطابق زندگی گزار رہے ہو. مخاطب کون ہے؟ آج کے مسلمان. ان یتبعون الا الظن وما تهوى الانفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. دیکھیں، یہ سارا مضمون ایک ہی ہے، تو میں آپ کو اللہ تعالیٰ کی عطا اور اس کی توفیق سے ساری صورت میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. یعنی میری سمجھ میں جو آ رہی ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. مسئلہ یہ ہے کہ انسان ہدایت کو چھوڑ کے اپنی مرضی شروع کر دے، یا آخرت کی بجائے دنیا کا طالب ہو، یا اللہ کی بجائے دنیاوی مفادات کو مقدم رکھ لے. اللہ کو منزل بنانے کی بجائے اپنے مفادات کے تحت زندگی گزارے، دنیا کے مفادات کے تحت. یہ بہت بڑی خرابی ہے، اور یہ ہم میں موجود ہے. ایک بات میں اکثر آپ کو کہتا ہوں، ابھی پھر کہہ رہا ہوں، جس دور میں قرآن مجید نازل ہو رہا تھا وہ دور جاہلیت تھی. آج اس سے بڑھ کے دور جاہلیت ہے. 4 سو تاریکیاں ہیں. مسلمان گمراہ ہو گیا ہے. اللہ اس کی منزل نہیں ہے، آخرت اس کی ترجیح نہیں ہے، اور دین اسلام سے اس کی کوئی دلچسپی نہیں ہے. اس نے عملی طور پہ دین اسلام کو ٹھکرا دیا ہے. بڑے خطرناک الفاظ ہیں لیکن سچ ہے. یہ قال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. رسول شکوہ تو کریں گے کہ یہ تو میری امت نہیں ہے، انہوں نے تو قرآن کو چھوڑ دیا تھا. جو قرآن کو چھوڑ دے وہ مومن تو نہیں ہو سکتا. ہاں، ظاہری طور پہ آپ کہتے رہیں اپنے آپ کو مسلمان،
ہم نے قرآن کو ترک کر دیا ہے۔ آج حکومتی سطح پر نصاب تعلیم میں قرآن فہمی کا کوئی موضوع یعنی کوئی ایک چیپٹر نہیں ہے، ایک بہرحال یہ الگ ایک وہ ہونا چاہیے تھا اور زیادہ ہونا چاہیے تھا۔ بچے کو دنیا کا کم اور آخرت کا علم زیادہ ہونا چاہیے۔ یہ اجتماعی طور پہ ہم ایک مجرم معاشرہ ہے۔ مسلمان سب سے بڑا دشمن ہے اسلام کا، آج کا مسلمان، اور اس نے دین سے رخ پھیر لیا ہے، اس کا رخ دنیا کی طرف ہے۔ فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّىٰ عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا۔ یہ فرد جرم جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر لگائی ہے۔ آیت نمبر، اسی سورت کی آیت نمبر 29 میں ہم نے اللہ کی یاد سے منہ پھیر لیا ہے اور اب ہمارا مطمح نظر صرف دنیا کی زندگی ہے۔ یہ ایک کڑوا سچ ہے، ایک بہت بڑا جرم ہے، الزام نہیں ہے، ہم مجرم ہیں کہ اللہ کی یاد سے ہمارا دل غافل ہے اور دنیا کی یاد سے ہمارا دل آباد ہے۔ اسلام بھی جو کچھ ہم نے لیا ہوا ہے یہ ہمارے گمان ہے، یہ اصل اسلام نہیں ہے، ایک گمان ہے، ایسا ہوگا ایسا ہوگا۔ آپ دیکھ لیں، دیکھیں یہ سورت کے مضامین ہیں، اس کو آپ نے سمجھنا ہوگا، میں نے بھی سمجھنا ہوگا۔ جو میں نے سمجھا ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ گمان کی پیروی کر رہے ہیں۔ آج ہمارا گمان کیا ہے کہ دین 5 بنا کا نام ہے، عبادات۔ آپ نے کلمہ پڑھ لیا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ شروع کر دی، آپ جنت میں ہیں۔ اس سے بڑی گمراہی کوئی بھی نہیں ہے، میں آپ کو واضح طور پہ بتا رہا ہوں۔ دیکھیں، اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، ہمارے لیے اسلام نہیں ہے ضابطۂ حیات۔ قرآن کو تو ہم چھوڑ چکے ہیں، صدیاں ہو گئیں کہ قرآن کو ہم نے ترک کر دیا ہے۔ دنیا کو ہم نے ترجیح دے دی ہے آخرت پر۔ اللہ کی کتاب کے مطابق آج کا مسلمان اللہ کی نظر میں کافر ہے۔ سورہ ابراہیم کی آیت اور 2 اور 3 پڑھ لیں۔ وَيْلٌ لِّلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ الَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ۔ لیکن خوش فہمی کا شکار نہ ہو کہ میں مسلمان ہوں، ایمان کا ایک ذرہ نہیں ہے ہمارے دل میں۔ کیا چیز ہے ایمان؟ تو یقین کا نام ہے۔ آپ کا یقین دنیا پر ہے، بات پھر ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ اللہ اللہ۔ تو یہ ساری صورتحال ہے، آپ سمجھیں اس بات کو۔ یہ سارے الزامات ہم پر صادر آ رہے ہیں۔ فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّىٰ عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا۔ اللہ کی یاد سے تو ہمارا دل غافل ہے، قرآن کو ہم نے ترک کر دیا ہے۔ ہم اسلام میں، ہمارا اسلام جو ہے یہ پک اینڈ چوز والا معاملہ ہے۔ اسلام تو دراصل نیت ہے اللہ کی طرف رجوع کرنے کا۔ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ۔ کیا مومنوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل جھک جائیں اللہ کی یاد میں اور جو بھی اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے حق سے؟ تو اس میں، اس صورت میں دیکھیں پھر یعنی مومنوں کے حالات بھی بیان ہو رہے ہیں کہ مومنوں کا کردار کیا ہے۔ 62 آیات ہیں اس صورت کی اور مومنوں کی صفات بیان ہو رہی ہیں۔ الذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش الا اللمم۔ پھر اللہ تعالیٰ نے افرأیت الذی تولی، کیا تم نے دیکھا ہے اس شخص کو جس نے پیٹھ پھیر لی ہے؟ اور پھر ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کے واقعات ہیں کہ ام لم ینبأ
آیت نمبر 36 اور 37، ام لم ینبأ بما فی صحف موسیٰ و ابراہیم الذی وفا، موسیٰ و ابراہیم کے ریفرنس اللہ تعالیٰ نے دیے، اور پھر ایک جو پالیسی ہے اللہ تعالیٰ کی آیت نمبر 39 میں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے، وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، کہ انسان کے لیے تو بس وہی کچھ ہوگا جس کے لیے کوشش کرے، یعنی انسان کو اس کی نیت کے مطابق اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، اور جلد ہی اس کی کوشش دیکھ لی جائے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ، اے انسان تمہاری انتہا تو میں ہوں، تمہاری منزل تو میں ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی ربوبیت بیان کی ہے، پھر قوم سمود، قوم نوح کا حال بیان کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے پھر یعنی آخر میں فرمایا ہے کہ بھئی جو ازفت الازفہ، جو آنے والی ہے وہ تو آ گئی، اللہ کے علاوہ اس کو ہٹانے والا کوئی بھی نہیں ہے، کیا اس بات سے تم تعجب کرتے ہو جو نصیحت کی بات ہے، اور تم ہنستے ہو اور روتے نہیں ہو؟ تو پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے سامنے سجدے کا حکم دیا ہے اور اپنی بندگی کا حکم دیا ہے آیت نمبر 62 میں۔ یہی صورت کا مضامین ہے، 100% یہ صورت جو ہے وہ ہمارے لیے ہے، ہم اس کے مصداق ہیں، ہم اپنے گمان کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں، ہم نے اللہ سے رخ پھیر لیا ہے، اللہ کی یاد سے ہمارا دل خالی ہے اور دنیا کی یاد سے ہمارا دل آباد ہے۔ دیکھیں دھوکے میں نہ پڑے، قرآن کو اپنے لیے سمجھے، شان نزول کے مطابق جو بھی اس کا نزول تھا، وہاں کے مشرکین کے جو حالات تھے وہ تھے۔ آج ہمارا رویہ جو ہے وہی رویہ ہے جو مشرکین مکہ کا تھا، وہ اللہ کی ہدایت کے سامنے سر جھکانے کے لیے تیار نہیں تھے ہماری طرح، انہوں نے بھی ہماری طرح دنیا کو آخرت پر ترجیح دے دی تھی، وہ بھی رسول کی پیروی کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، وہ بھی اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکانے کے لیے۔ یہ ساری صفات جو بری صفات ہیں وہ ہم میں موجود ہیں۔ پھر یہ سورت کا آغاز جو ہے، میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں اللہ کی عطا سے، کہ اللہ تعالیٰ اس سورت کے آغاز میں یہ فرما رہے ہیں کہ اے برائے نام مسلمانوں، تم نے کیوں میری ہدایت کو اہمیت نہیں دی ہے؟ یہ تو میرا کلام ہے، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں جو ہدایات دے رہے ہیں وہ ان کی نہیں، میری ہدایات ہیں، وہ میرے رسول ہیں، وہ اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کہتے۔ ما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی، یعنی ان کی پیروی لازم ہے۔ ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، میں نے نہیں بھجوایا کوئی بھی رسول لیکن اس لیے کہ اس کی اطاعت کی جائے اللہ کے حکم سے۔ تو بہرحال یہ سارے حالات ہیں، یہ سارے واقعات ہیں، یہ صورت مبارکہ آپ اپنے لیے سمجھیں، اپنے لیے نصیحت لیں۔ جو بات بیان نہیں کی، جس کی وضاحت نہیں ہوئی، اس کی وضاحت تلاش نہ کریں، اس سے نصیحت لے لیں۔ اور نصیحت تو بالکل واضح ہے کہ بھئی یہ ہدایت جو ہے اللہ کی طرف سے ہے، ایک امانت دار فرشتے نے اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ نازل کیا ہے، اور فرشتے سے اللہ کی ملاقات کا بھی 2 مرتبہ تذکرہ ہے، تو اس میں ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے۔ تو بہرحال میں تھوڑا سا یہ ترجمہ آپ کے سامنے بیان کروں گا، پھر میں آگے بڑھوں گا، کیونکہ میں نے اللہ تعالیٰ کی عطا سے اس کی تھوڑی تفصیل آپ کو بیان کر دی ہے۔ اب میں محض ترجمہ بیان کروں گا، آپ تھوڑا سا سنیں۔ نجم اذا ہوا، ستارہ جب غروب ہو جائے۔ اس میں ایک لطیف نقطہ ہے کہ اندھیری، یعنی ستارہ غروب ہو جائے تو پھر صبح طلوع ہوتی ہے۔ اب
صبح طلوع ہو گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے 2500 سال تک یعنی عرب میں کوئی پیغمبر نہیں آیا تھا، اور تقریباً 600 سال 600 سال کے بعد جو ہے، یعنی آخری پیغمبر جو تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے، ان کے بعد جو رسول آئے ہیں وہ خاتم الانبیاء ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہ آج دور رسالت محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کی تعلیمات موجود ہیں، بالکل صحیح حالت میں ہیں، ان کا پیغام موجود ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہم نے نہ سمجھا ہے نہ سمجھنا چاہتے ہیں. ہم تو دنیا کے دیوانے ہیں، ہم اللہ کے دیوانے نہیں بننا چاہتے. اور بس ظاہر کے لیے دیکھیں، ہماری زندگی بالکل واضح ہے. ہم ظاہر کے دیوانے ہیں، ظاہر ہمارا مدعا ہے، ظاہر کی طرف ہم نے رخ کر لیا ہے. اللہ کی ہدایت اور پیغمبر کا طریقہ، اس سے ہمارا کوئی سروکار نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ فرمایا ہے کہ جس نے میری طریقے سے اعراض کیا وہ مجھ سے نہیں ہے. من رغب عن سنتی فلیس منی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں. اور ٹھیک ہے، دیکھیں قرآن کی تفسیر حضور کا عمل ہے. قرآن ہمیں اخلاق سکھاتا ہے. دین اخلاق کا نام ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں اس لیے بھجوایا گیا ہوں کہ اخلاق کی تکمیل کروں. تو ہم نے تو دین سے رخ پھیر لیا ہے، ہمارا رخ اب دنیا کی طرف ہے. یہ قرآن کے مضامین ہماری سمجھ سے بالا تر ہیں. میں آپ کو یہ بات ابھی دہرا دوں، اگر آپ کی منزل اللہ نہیں ہے تو یہ قرآن آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا. یہ تو ایک نور ہے جو جب تک آپ کے دل میں نہ اترے آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا. اور گندے جگہ میں، گندے برتن میں آپ دیکھیں، آپ چائے کے لیے دودھ منگوا رہے ہیں کسی برتن میں، تو گندا برتن تو آپ نہیں دیں گے. دودھ تو پاک صاف چیز ہے، اور برتن ایک سنا ہوا ہے یا گندا ہے، کوئی آلودگی ہے، کوئی چکنائی ہے، آپ اس برتن کو نہیں دیں گے. یہ تو آپ کو دل کو پاک کرنا ہوگا. ایک اللہ والے کو آپ ڈھونڈیں اور اس سے بیعت کریں، اللہ کے ساتھ سودا کریں اپنی مال و جان کا، اور پھر وہ آپ کو بتائے گا ایک لائحہ عمل زندگی کا کہ زندگی کیسے گزارنی ہے. پھر اس کی اطاعت بھی کریں، اس کا اتباع بھی کریں. کیوں کہ وہ رسول کا نمائندہ ہے اور نائب رسول ہے. اس سے اس کی صحبت میں بیٹھیں. اس کی صحبت جو ہے یعنی آپ کے دل کے اندھیروں کو دور کرے گی، اور اس کی جو اطاعت ہے، اس کی جو پیروی ہے، اس سے آپ کا دل کا گن جو ہے وہ صاف ہو جائے گا. اور آہستہ آہستہ جب یہ برتن صاف ہو جائے تو اس میں پھر قرآن کا نور آ سکتا ہے. اپنے دل کا برتن صاف کریں. ہمارے دل کے برتن میں تو آپ دیکھ لیں، آپ کو پتہ ہے، معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے دل میں دنیا کی گندگی ہے. آپ اپنی سوچوں کو دیکھ لیں، تمناؤں کو دیکھ لیں، امیدوں کو دیکھ لیں، پریشانیوں کو دیکھ لیں، خوشیوں کو دیکھ لیں. یہ ساری کی ساری کا تعلق جو ہے یعنی دنیا سے ہے. آپ دنیا پر خوش ہوتے ہیں، دنیا کے لیے خفا ہوتے ہیں، اور دنیا کی امیدیں ہیں، دنیا کے منصوبے ہیں. دیکھ لیں آپ وہ ہے نا کہ اقرا کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا. آپ اپنی کتاب نامہ اعمال خود ابھی بھی پڑھ سکتے ہیں. اپنے دل کی کیفیت کا آپ کو ابھی بھی اندازہ ہو سکتا ہے. جھوٹے دعوے تو کام نہیں کرتے. غلام ہے رسول کے غلام ہیں، تو یہ غلامی کا دعویٰ فضول ہے. آپ غلام ہیں، نفس کے غلام ہیں.
اتباع رسول میں آپ کو موت آتی ہے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، آپ کو موت قبول ہے، مفاد دنیا کے لیے آپ مرنے کے لیے تیار ہیں۔ اور ہم سب آج کل جو دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، یہ دنیا کے خیال میں، مفاد دنیا میں ہم دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، بات نوٹ کریں۔ بہرحال تو والنجم اذا ہوا کی میں بات کر رہا تھا، وہ دور ختم ہو گیا اور آخری نبی تشریف لے آئے، یہ دور رسالت محمدی ہے، اور یہ بہار کا موسم ہے، یہ بہار کا موسم ہے۔ بہار کے موسم سے فائدہ اٹھائیں، در توبہ کھلا ہوا ہے، اللہ کے حضور اپنے گناہوں کی معافی مانگے، اللہ کو منزل بنائیں، دنیا سے رخ پھیر کے اللہ کی طرف کریں، اللہ کے بندے کو ڈھونڈیں اور اللہ کے بندے کی ہدایت کے مطابق زندگی گزاریں۔ یہ سولو فلائٹ نہیں ہے، کتابوں سے آپ علم نہیں سیکھ سکتے، یہ تو دل کی بات ہے۔ دل جب تک نہ ہو تیرے دل پہ نزول کتاب، گرہ کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف۔ جب تک آپ کے دل پہ قرآن نازل نہیں ہوا، کیونکہ یہ تو دل کی بات ہے، قرآن تو عالم امر سے ہے، وہی جب آئی ہے تو وہ تو دل پہ نازل ہوئی ہے، روح کا خلاصہ جو ہے وہ تو دل ہے۔ تو یہ تو آپ نے اپنے برتن کو صاف کرنا ہے، پھر اس میں جو ہے اس میں قرآن آ سکتا ہے، یعنی فہم قرآن آپ سمجھ سکتے ہیں، قرآن کو سمجھ سکتے ہیں، قرآن ہے کیا۔ ابھی تو بہرحال یہ ساری باتیں ہیں، میں والنجم اذا ہوا کی بات کر رہا ہوں۔ رات گزر گئی، اندھیری رات، اور آفتاب ہدایت کا آفتاب طلوع ہو چکا ہے۔ یہ دور محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ بہار کا موسم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اغتنموا برد الربیع فإنہ یفعل بأبدانکم کما یفعل بأشجارکم۔ بہار کے موسم سے فائدہ اٹھاؤ، کیونکہ بہار کا موسم تمہارے بدنوں پر بھی وہ اثر ڈالتا ہے جیسے کہ تمہارے درختوں پر اثر ڈالتا ہے۔ تو اس کی تفسیر یہ ہے اس حدیث کی کہ بہار کا موسم رسالت محمدی کا دور ہے، اور اب اس سے یعنی ہدایت کی ہوائیں چل رہی ہیں، ہدایت واضح ہے، ہدایت میں کوئی شک نہیں ہے، لا ریب فیہ ذالک الکتاب۔ اس سے آپ نے فائدہ اٹھانا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ان کے اخلاق کو اپنا کر آپ نے آگے بڑھنا ہے۔ بے مصطفیٰ برساں خیشرہ کہ دی ہم اوست، گرب اون رسیدی تمام بول حبیست۔ اگر آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کے لیے تیار نہیں ہیں، جو کہ یہ واحد راستہ ہے اللہ تک پہنچنے کا اور کامیابی کا یا جنت کا، واحد راستہ ہے۔ بمصطفیٰ برساں خیشرہ کہ دی ہم اوست۔ دین کا نام کیا ہے؟ اخلاق محمدی، اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر یہ نہیں ہے ایسا اور آپ پیروی نہیں کر رہے تو آپ ابو لہب کے راستے پر ہیں۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی علمہ شدید القوی ذو مرہ وهو بالافق الاعلی
ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى لَقَدْ رَآى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ والنجم اذا ہوا۔ تارے کی قسم جب غائب ہونے لگے۔ ما ضل صاحبكم وما غوا۔ کہ تمہارے رفیق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ رستہ بھولے ہیں نہ بھٹکے ہیں۔ وما ينطق عن الهوى۔ اور نہ خواہش نفس سے منہ سے بات نکالتے ہیں۔ ان هو الا وحی یوحى۔ یہ قرآن تو حکم خدا ہے جو ان کی طرف بھیجا جاتا ہے۔ علمہ شدید القوى۔ ان کو نہایت قوت والے نے سکھایا۔ ذو مرۃ فاستوى۔ یعنی جبرائیل طاقتور نے پھر وہ پورے نظر آئے۔ وهو بالافق الاعلى۔ اور وہ آسمان کے اونچے کنارے میں تھے۔ ثم دنا فتدلى۔ پھر قریب ہوئے اور آگے بڑھے۔ فكان قاب قوسين او ادنى۔ تو دو کمان کے فاصلے پر یا اس سے بھی کم۔ فأوحى إلى عبده ما أوحى۔ پھر خدا نے اپنے بندے کی طرف جو بھیجا سو بھیجا۔ ما كذب الفؤاد ما رأى۔ جو کچھ انہوں نے دیکھا ان کے دل نے اس کو جھوٹ نہ جانا۔ أفتمارونه على ما يرى۔ کیا جو کچھ وہ دیکھتے ہیں تم اس میں ان سے جھگڑتے ہو؟ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى۔ اور انہوں نے اس کو ایک اور بار بھی دیکھا ہے۔ عند سدرة المنتهى۔ پرلی حد کی بیری کے پاس۔ عندها جنة المأوى۔ اسی کے پاس رہنے کی بہشت ہے۔ اذ یغشی السدرة ما یغشی۔ جبکہ اس بیری پر چھا رہا تھا جو چھا رہا تھا۔ ما زاغ البصر وما طغى۔ ان کی آنکھ نہ تو اور طرف مائل ہوئی اور نہ حد سے آگے بڑھی۔ لقد رأى من آیات ربه الكبرى۔ انہوں نے اپنے پروردگار کی قدرت کی کتنی ہی بڑی بڑی نشانیاں دیکھیں۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم